اگر کوئی یتیم مل جائے اس کے سر پہ شفقت والا ہاتھ پھیرا. بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، یتیم بچہ ہو اس سے تو اور زیادہ شفقت کرے. آپ قرآن پاک کا انداز تو دیکھیے، اللہ پاک نے میرے حبیب علیہ السلام کو یتیم کے بارے میں کیسے سمجھایا ہے. پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائی، پھر اللہ نے کہا الم یجدک یتیما فآوا. میرے حبیب آپ دیکھیں نا، آپ بھی یتیم ہی تھے، ہم نے آپ کو کیسے سنبھالا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اپنی یتیمی یاد کروائی کہ آپ بھی تو یتیم ہی تھے. یتیمی یاد کروانے کے بعد پھر اللہ نے کہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. میرے حبیب یتیم پہ سختی نہیں کرے. اور اس آیت کی مجھے خاص طور پہ سمجھ اس وقت آتی ہے جب میں مدرسے میں بیٹھا ہوں. سب سے زیادہ شکایات یتیم بچوں کی آتی ہے. پھر مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ نے کیوں کہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم جس دکان پہ کام کرتا ہے، جس کاریگر کے پاس ہوتا ہے، جس فیکٹری پہ ہوتا ہے، اس آیت کو اپنی گلے کی مالا بنا لیں. اللہ کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم پہ سختی نہیں کرنی. کہیں ایسا نہ ہو یتیم کا کچھ نہ جائے اور تیرا کچھ نہ رہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اور میرے حبیب نے کہا انا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ. خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے ایسے دو انگلیاں اکٹھی کر لی. آپ نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن ایسے ہی اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہوتی. اپنے بچوں پہ بھی شفقت کریں اور بیگانوں کے بچوں پہ بھی شفقت کریں.